السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا شکریہ, آپ ہماری کار پر تشریف لائے. اور جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب کا شکریہ, برادر عزیز بھائی اپنے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا شکریہ, تشریف لائے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا جو اس وقت ہر گھر کا مسئلہ ہے اور ہر گھر میں ڈسکس ہو رہا ہے وہ چوری ہے جو پکڑی گئی ہے, اور قوم اور ملت کا وہ پیسہ ہے جو یہاں سے لوٹ کر باہر لے جایا گیا اور آف شور کمپنیز کے ذریعے اسے لیگلائز کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس وقت پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہمارے حکمران اخلاقی طور پر لوگوں کی نگاہوں میں گر چکے ہیں, اور مورلی بھی یہ لوگ اقتدار کرنے کا حق کھو چکے ہیں, حکومت کرنے کا حق کھو چکے ہیں. کہ جس ملک کی لیڈرشپ کرپشن کے پوری دنیا میں کرپشن کے اس پر لیبل لگے ہوئے ہوں, الزام لگے ہوئے ہوں, وہ ملک کو نہ داخلی بحرانوں سے نکال سکتی ہے اور نہ ملک کو اقوام عالم کے اندر دنیا کے دیگر ممالک میں ریپرزینٹ کر سکتی ہے. لہذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے, یہ کسی خاص پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. پورے پاکستان کے غریب عوام یہ چاہتے ہیں کہ کرپٹ لوگ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائیں, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, اس ملک کی دولت کو لوٹا, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنا رہے ہیں اور اپنا علاج کروانے باہر چلے جاتے ہیں. کاش پاکستان میں ایک اسپتال ایسا بنا دیتے جس میں ان کا بھی علاج ہو جاتا اور اس ملک کے اندر ہیلتھ کی صورتحال بہتر ہوتی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بزنس مین قسم کے حکمران سوائے لوٹ مار کے کا کوئی اور کام نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کے عوام کی نگاہوں میں یہ حکمران گر چکے ہیں, حق حکومت کھو بیٹھے ہیں. جہاں تک تعلق ہے انکوائریز کا, ہماری آپس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں روشن ہو چکی ہیں, ڈینائل نہیں آ رہا ہے ان کی طرف سے, جسٹیفیکیشن آ رہی ہے ان کی طرف سے. اس کو کوئی بہانے اور عذر پیش کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہیں, ان میں پیسہ نہیں ہے. اور جس معجزہ آسات ترقی اور پیش رفت کی وہ بات کرتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے اتنا تیزی کے ساتھ انہوں نے کاروبار کو پھیلایا, کاش ہمارے ملک کی پی آئی اے کو بھی ایسے ہی چلاتے, ہمارے ملک کی اسٹیل مل کو بھی ایسے چلاتے اور یہ ملک بہتر ہو جاتا. آخری بات, اگر ہمارے مقتدر حلقوں نے, ہماری عدلیہ نے, ہماری ریاست کے اداروں نے, ہمارے اینٹی کرپشن کے اداروں نے اور اس ملک کو چلانے والوں نے کرپٹ لوگوں کا محاسبہ نہیں کرنا, تو پھر آئین کے اندر لکھ دیں کہ ظالم, فاسد اور ملک کو لوٹنے والوں کو حق کی حکمرانی ہے, تاکہ کم از کم اس کو لیگلائز کر دیں, قانونی بنا دیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ آئین پر عمل نہ کرنے کے مترادف ہے, اور جو لوگ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے وہ آرٹیکل 6 کے مستحق ٹھہرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی ساری اپوزیشن اس وقت اکٹھے ہو کر, یہ موقع ملا ہے اپنے ملک کو پاک اور صاف کرنے کے قدم اٹھانے کا موقع ملا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ قدم اٹھایا جائے گا اور اس ملک کے بھی حالات بہتر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ ناصر صاحب نے جو گفتگو کی, پہلے تو میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں, اور ہمارا یہی موقف ہے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم, یوکرین کے وزیر اعظم اور کرغزستان کے وزرائے اعظم نے جب استعفیٰ دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم ثابت ہو چکا ہے. کل اسپین کے منسٹر فار انڈسٹریز نے بھی استعفیٰ دے دیا, لہٰذا جرم ثابت ہو چکا ہے. ہم فی الفور چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے عہدے سے مستعفی ہوں. وہ خود جج, وہ خود جیوری اور خود ایگزیکیوشنر نہیں بن سکتے. یہ دنیا کے کسی جگہ کا قانون نہیں ہے کہ میں ہی ایک کمیشن بناؤں, اپنی ہی چوری کے خلاف کمیشن بناؤں, اور پھر جب فیصلہ آئے تو اپنے آپ کو میں سزا دوں اگر وہ کمیشن مجھے سزاوار ٹھہرائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ محترم راجہ ناصر صاحب 3 سال کے لیے دوبارہ سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین الیکٹ ہوئے ہیں. اس پہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کا تعاون
ان کی قیادت میں مجلس وحدت کی قیادت جو یہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا تعاون تینوں جماعتوں کا ایسا ہی رہے گا، اور مستقبل کا لایا عمل ہمارا جو بھی ہوگا وہ مشترکہ اور انشاءاللہ مشاورت سے اور افہام و تفہیم سے ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا محترم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اور میرے بھائی خرم نواز گنڈاپور صاحب نے تمام پوائنٹس کا مختصراً احاطہ کر لیا، میرا ان کی گفتگو کے ساتھ مکمل اتفاق ہے، اور میں صرف چھوٹو گینگ کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان صوبائی وزراء کا جو پنجاب حکومت کے اندر شامل ہیں، جنہوں نے جو پریویس آپریشن ہوا تھا چھوٹو گینگ کے اندر اور اس وقت چھوٹو گینگ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، آج نکلنے میں آج بھی وہ لوگ وہاں پر مسلم لیگ نون کے، ان میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، ان کے اندر وزراء بھی ہیں، ان کے اندر ایم پی ایز بھی ہیں، جو اس آرمی آپریشن سے پہلے جو ابھی گزشتہ روز شروع ہوا وہ وہاں پر دوبارہ ماضی کی طرز کے اوپر چھوٹو گینگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے اور آپریشن کا دوبارہ خاتمہ کر دیا جائے۔ اور یہ بات چھوٹو گینگ والا انسیڈنٹ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف صاحب کی وہ گفتگو جو فرماتے تھے کہ پنجاب کے اندر کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، اس کی پہلی نگیشن ان کی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل ہے کہ پنجاب کے اندر نو گو ایریاز موجود ہیں۔ اپنی جانب سے اور خرم صاحب کی جانب سے جس طرح انہوں نے بتلایا کہ چونکہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جس طریقے سے آسن طریقے سے مجلس وحدت مسلمین کی سربراہی کی ذمہ داریاں سر انجام دیں اور پاکستان کے اندر ظلم و بربریت کے خلاف اہل تشیع کی قوم کو اکٹھا کیا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ راجہ صاحب کی سربراہی کے اندر مجلس وحدت مسلمین کا یہ کارواں مزید ترقی کرے گا، اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔